سب سے پہلے کویت کے وزٹ ویزے اور فیملی ویزے کے متعلق بات کرتے ہیں کہ کویت کے وزٹ اور فیملی ویزے تاحال معطلی کا شکار ہیں۔ تفصیلات کے مطابق فیملی انٹری ویزوں اور غیر ملکیوں کے لیے تمام قسم کے تجارتی، سیاحتی، فیملی اور سرکاری دوروں کے کھولنے کے بارے میں وزرائے کونسل کے حالیہ فیصلوں کے باوجود سکوٹی ذرائع نے بتایا ہے کہ سوائے کچھ ملازمتوں کے جیسا کہ میڈیکل اور تدریسی شعبے کے علاوہ سیاحوں اور فیملی ویزوں جن میں 16 سال سے زیادہ عمر کے بچوں کے داخلے اور والدین کے داخلے کا معاملے کو تاحال معطل رکھا گیا ہے۔ اقامتی امور کے محکموں نے روزنامہ کو بتایا ہے کہ سامنے آئی کچھ 6 گورنریٹس میں اقامتی امور کے محکموں کے ڈائریکٹرز کو واضح ہدایت ملی ہیں کہ وہ تارکین وطن کے داخلے پر سخت کنٹرول قائم کریں، ویزے دینے کے عمل میں مرحلہ وار عمل کریں اور ہر کسی کے لیے ملک میں داخل ہونے کا دروازہ نہ کھولا جائے، جس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ بیرون ملک کویتی سفارتخانوں سے کوئی غیر دستاویزی لین دین قبول نہیں کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ فیملی میں شامل ہونے کے لیے درخواست دینے والے غیر ملکی کی درخواست قبول کرنے کے لیے کم سے کم 500 دینار کی تنخواہ کی شرط کو لاگو کرنے کے ساتھ ساتھ ویکسینیشن سرٹیفکیٹ کی موجودگی بھی لازم ہے۔ محکموں کے ڈائریکٹرز نے انہیں جاری کردہ ہدایات کے مطابق یہ شرائط عائد کی ہیں کہ جو لوگ 16 سال سے کم عمر کے بیوی بچوں کو لانا چاہتے ہیں ان کی تنخواہ کم سے کم 500 کویتی دینار ہوگی اور داخلہ فیملی انٹری ویزے پر ہوگا، سیاحتی ویزے کا نہیں، بشرطیہ کہ شوہر کو یہ حق حاصل ہو کہ وہ اقامتی طریقہ کار کو مکمل نہ کرے اور صرف 3 ماہ کی مدت کے لیے بیوی اور 16 سال سے کم عمر کے بچوں کو دوبارہ اپنے ملک واپس بھیجے۔ ایک سرکاری ذرائع نے یہ بھی بتایا ہے کہ کچھ گورنریٹس میں اقامتی امور کے محکموں نے ایک دن میں تقریباً 7,000 مختلف لین دین مکمل کیے ہیں، جن میں خاندان میں شامل ہونے، تجارتی ویزے اور سرکاری دورے شامل ہیں۔ یہ نوٹ کرتے ہوئے کہ تجارتی دورے تقریباً 45% لین دین کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اگلی خبر کھانوں کی ڈیلیوری کرنے والے موٹر بائیکوں کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ ہائی وے استعمال کرنے والے موٹر سائیکل سواروں پر ہوم ڈیلیوری سروس پر پابندی کا نیا قانون مصیبت بن گیا ہے۔ اگرچہ ڈیلیوری کمپنیوں نے نئی صورتحال سے ہم آہنگ رہنے کے لیے اپنے منصوبے اور کام کے طریقہ کار کو تبدیل کرنے میں جلدی کی ہے، تاہم ابتدائی رپورٹس ڈیلیوری کمپنیوں اور ریسٹورانوں کے شعبے دونوں پر منفی اثرات ظاہر کر رہی ہے۔ ڈیلیوری کمپنیوں کے ذرائع نے بتایا ہے کہ بائکس کو آرڈرز کی فراہمی سے روکنے کا فیصلہ ایک مشکل وقت میں کیا گیا ہے کیونکہ صورتحال سے ہم آہنگی ہونے میں کافی وقت لگتا ہے۔ ذرائع نے مزید کہا ہے کہ اس فیصلے سے ڈیلیوری کمپنیوں کے کام کا طریقہ کار مکمل طور پر تبدیل ہو جائے گا۔ مزید یہ کہ یہ کمپنیاں تارکین وطن کو دینے کے عمل کو قانونی شکل دینے کی وجہ سے کمپنیوں اور ریسٹورانوں کے شعبے دونوں کے ڈیلیوری ورکرز کے لیے ڈرائیونگ لائسنس حاصل کرنے سے قاصر ہیں۔ ذرائع کا مزید کہنا تھا کہ ڈیلیوری کمپنیوں کے پاس ہزاروں ریسٹورنٹ رجسٹر ہیں، لیکن نئے فیصلے نے ان کے کام پر دباؤ پڑا ہے، جس کے نتیجے میں وہ صارفین کو مطمئن نہیں کر پا رہے ہیں اور ڈیلیوری کمپنیوں پر بوجھ بڑھ گیا ہے، جس کے باعث انہیں سڑک کے راستوں میں اپنی تبدیلیاں کرنا پڑ رہی ہیں۔ دوسری جانب ذرائع نے تصدیق کی ہے کہ سیکورٹی اور حفاظت کا مسئلہ ان چیزوں میں سے ایک ہے جس پر ڈیلیوری کمپنیاں خاص طور پر موٹر سائیکل سواروں کے لیے توجہ مرکوز کرتی ہیں۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ ڈیلیوری سروس کی دنیا میں گاہک تک پہنچنے کے لیے موٹر سائیکلوں کا استعمال تیز ترین طریقہ کار ہے۔ اگر اس مسئلے کو کوئی بہتر حل نہ نکالا گیا تو ڈیلیوری کرنے والے بائیکر رائڈر کی کمی ہو سکتی ہے اور ان کے لائسنس بھی کینسل کیے جا سکتے ہیں، جس کی وجہ سے فوڈ ڈیلیوری پر برا اثر پڑے گا۔ اب کویت نے مختلف جرائم پیشہ افراد کے ڈپورٹ کرنے کے حوالے سے خبر شامل کرتے ہیں کہ اصلاحی اداروں کے جنرل ایڈمنسٹریشن، جس کی نمائندگی محکمہ جلاوطنی اور عارضی حراستی امور نے کی ہے، نے اطلاع دی ہے کہ اس ماہ کے ایک ہفتے کے اندر اقامتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والے 426 افراد کو ملک بدر کر دیا گیا ہے۔ انتظامیہ نے اعداد و شمار جاری کیے ہیں جن میں سے 3 سے 9 نومبر کے دوران ملک سے ڈپورٹ کیے جانے والوں کی تعداد شامل ہے۔ وزارت داخلہ کے جنرل ڈپارٹمنٹ آف ریلیشن اینڈ سیکورٹی میڈیا نے کہا ہے کہ یہ وزیر داخلہ شیخ سمر العلا کی ہدایات اور وزارت داخلہ کے انڈر سیکرٹری کی ہدایات اور پیروی کی بنیاد پر کیا گیا ہے۔ لیفٹیننٹ جنرل شیخ فیصل النواف نے اقامتی قانون کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف فوری قانونی کارروائی کرنے اور انہیں ملک سے بے دخل کرنے کی ہدایت کی ہے۔